بلکہ ہم جو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی کچھ تحدیدات بنا دی ہیں، لیکن علی صاحب نے ہماری مشکل تھوڑی سی آسان کی کہ جب ہم اقبال کے سائنسی شعبوں پر بات کریں تو ہمارے ذہن میں رہے کہ یہ صرف نیچرل سائنسز کی بات نہیں ہو رہی، یہ تمام سوشل سائنسز اور باقی تمام باتیں ہیں۔ میں تو صرف اس پر ہمیں کوئی بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں، نہ ہمیں ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ اقبال فلاں چیز جانتے تھے نہیں جانتے تھے۔ ہمیں تو چند 2-3 سادہ باتیں کہ اگر دنیا میں ہمارا تعارف اس حوالے سے ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کا ایک پوئٹ فلاسفر تھا، اس طرح سے اقبال کا نام لیا جاتا ہے دنیا کے مختلف ملکوں میں، مختلف درسگاہوں میں، کہ وہ ایک شاعر تھا اور وہ فلسفی تھا۔ اب وہ کتنا فلسفی تھا، کتنا شاعر تھا، لیکن بین الاقوامی شناخت اور ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ آپ اگر ترکی میں جائیں اور کونیا میں آپ جائیں تو جلال الدین رومی کے مزار پر اقبال کی انہوں نے ایک علامتی قبر بنائی ہوئی۔ اب یہ رتبہ عالم اسلام میں کیا کسی کو ملتا ہے؟ بعد میں انہوں نے ایک ایرانی شاعر کی بھی، لیکن یہ نسبت کس حوالے سے؟ کیا ترک جانتے ہیں کہ فزکس کے بارے میں علامہ اقبال کے کیا نظریات تھے؟ دنیا ان کو ہمارے دوست نے بہت اچھا ایک لیکچر کیا، باتیں کی۔ ہمیں صرف یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ترکی میں مولانا روم کی نسبت سے اور ان کے مرید ہندی کی نسبت سے ان کا نام پہنچا تو ترک اس کو کس طرح سے لیتے ہیں؟ وہ انہوں نے اقبال پارک کیوں رکھا کونیا اور بہت ساری چیزیں کیوں ہیں، اور ایرکن ترکمان نے کیا کام کیا؟ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ دوست احباب جانتے ہیں۔ ایران کا ذکر آیا تو جو ڈاکٹر علی شریعتی کی کتاب ہے ماؤ اقبال، تو اس میں وہ کیا چیز، کیوں انسپریشن لوگ لیتے ہیں؟ انقلاب ایران کی اگر بنیاد پڑتی ہے تو خمینی اور باقی سب تو بعد میں آتے ہیں، اس سے پہلے علی شریعتی کیا کام کرتے ہیں اور وہ اقبال کا کیوں ذکر کرتے ہیں؟ شہنشاہ ایران کی ساواک کے خلاف جب شاعر گمنام کتابچے لکھ رہے تھے، جو اب بعد میں انقلاب کے بعد وہ شائع ہو گئے، تو وہ اس کو معنون کرتے ہیں فکر اقبال سے۔ یہ کیا ہے؟ اقبال اور وہ علی شریعتی اس کو لیتے ہیں، اور وہ لوگ جو شہنشاہ کی جبریت کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ اقبال کو کس طرح سے لیتے ہیں؟ کیا پذیرائی اس کی ہوتی؟ ہمارے فتح الملک صاحب ہائیڈلبرگ میں رہے، یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور انہی کے تو خیال ہمیں بھی وہاں جانے کا موقع ملا، تو وہاں آپ نے ایک فلاسفر اسٹریٹ دیکھی ہو، وہاں جہاں اقبال رہے جب وہ جرمن زبان سیکھ رہے۔ ابھی جب یہ کوئی بحث ہوئی اقبال کی پی ایچ ڈی کے حوالے سے، تو میرا صرف سادہ سا اپنے طالب علموں سے، دوستوں سے، کہ ہر شے کا ایک سیاق و سباق ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ جس زمانے میں اقبال نے کیمبرج میں اپنا ایم اے کا مقالہ لکھا تھا تو کیمبرج میں پی ایچ ڈی نہیں ملتی تھی۔ جرمنی کی یونیورسٹیوں میں یہ تھا کہ اگر آپ ایک لینگویج پروفیشنسی یا زبان کی اہلیت پیدا کر لیں اور وہ ٹیسٹ دے کر آپ ایک فیس جمع کرا لیں، اور وہ جو آپ نے کیمبرج میں یا آکسفورڈ میں ایم اے کا تھیسس بھی لکھا ہے وہ آپ ایویلیویشن کے لیے پیش کر دیں،
تو اس پر شاید پی ایچ ڈی مل سکتی ہے اگر آپ کے حق میں رپورٹیں ہیں۔ جن لوگوں کو اس پس منظر کا نہیں پتا تھا، جب وہ شروع میں انہوں نے وہاں سے نکلوایا پی ایچ ڈی کا مقالہ اور ادھر سے نکالا ایم اے کا، وہ پریشان ہو گئے کہ ہو اقبال نے یہ کیا کام کیا۔ پس منظر کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے کہ کون سا زمانہ تھا۔ اس کے لیے اقبال نے پھر وہ کس طرح سے وہ جو ایما ویگن آسٹ اور اس طرح سے جا کر وہ جہاں جا کر جرمن زبان سیکھی، وہ مکاتیب وغیرہ سب ہیں، ہمیں تفصیل میں جاننے کی ضرورت نہیں۔ مجھے اندازہ ہے آپ سب ہم سب کی بہت گفتگو سے محظوظ بھی ہوئے ہوں گے، نڈھال بھی ہوئے ہوں گے، تو اس میں صرف یہ کہ ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں میں جلدی عرض کروں کہ ایک تو ہم سب کے لیے اعزاز ہے، دوسرا یہ ہے کہ ضرورت ہے کہ آج جبکہ ہمارے بچے اور ان کے بچے وہ صرف انفارمیشن ٹیکنالوجی کی طرف جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، جانا چاہیے، بی بی اے کی طرف جاتے ہیں، ایم بی اے کی طرف جاتے ہیں، باقی تمام جو ان کو جانا چاہیے کمپیوٹر سائنس کی طرف، سافٹ ویئر انجینئرنگ کی طرف، تو یہ سب کیمپسز ہر جگہ یہ ہو رہا۔ اتفاق سے ایک میں کیمپس کا ڈائریکٹر جنرل رہا، تو اب وہ ہم دیکھتے تھے کہ جو بچے سارے تو یہی چیزیں پڑھ رہے ہیں اور وہ کوئی گنجائش وہاں نہیں ہے اردو کی کسی اور چیز کی۔ تو فتح ملک صاحب کی مدد سے ایک چھوٹا سا ہم نے 2 کریڈٹ آور کا ایک نصاب بنایا مطالعہ اقبال۔ میں دعویٰ نہیں کرتا وہ بہت بڑا کام ہے، ہمارے احسان اکبر صاحب باقی سارے دوست یہ کرتے ہوئے، لیکن ہم نے کوشش کی کہ اقبال کی شاعری کا انتخاب اور اس میں چھوٹی سی فرہنگ بھی لگا دیں تاکہ وہ جو بچے سائنس کے ہیں یا آئی ٹی کے ہیں یا کمپیوٹر سائنس کے ہیں ان کو کوئی دقت نہ ہو بعض چیزوں میں، تو وہ بھی ہو۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ان کی نثر سے علم الاقتصاد میں سے بھی، کہ جو ابھی اکنامکس کی کتاب کا ذکر ہوا، کہ اس میں سے اگر اقبال اس وقت فیملی پلاننگ کے حق میں، بہبود آبادی کے حق میں، مارتھس کے نظریے پر باقی چیزیں اگر اس زمانے میں وہ لکھ رہے ہیں تو ہمارے بچوں کو آج کیوں نہ بتایا جائے۔ وہ تو تھا، شاعری بھی تھی۔ فیض احمد فیض نے جو قیام مشرق میں فارسی سے ان کا اردو میں ترجمہ کیا، ہم نے وہ بھی انتخاب کر دیا کہ بچوں کو تھوڑا سا پتا ہو۔ لیکن جو سب سے زیادہ خود میرے لیے بھی چونکا دینے والی بات تھی وہ اقبال کے وہ خط تھے جو جناح کے نام تھے۔ آپ کے ذہن میں وہ پس منظر ضرور ہوگا، سادہ سی 2 باتیں کہ پورے برصغیر میں 2 مسلم اکثریتی صوبے تھے، ایک بنگال کا، ایک پنجاب کا۔ یہیں اگر کوئی مستقبل کا کوئی مقدمہ لڑا جانا تھا کسی مملکت کا، اور وہ جو 1930 کا خطبہ ہے اس پر ملک صاحب تفصیل سے لکھ چکے ہیں، کیونکہ لوگوں نے کہا کہ علامہ اقبال تو زمین کے قائل نہیں تھے تو پھر یہ زمین کیوں مانگ رہے ہیں، وہ سب جواز اس میں ہے، اس کی تشریحیں ہو چکی۔ لیکن جو سب سے اہم بات تھی کہ آپ کو پتا 1936 کے انتخابات میں محمد علی جناح جیسے آہنی اعصاب کے آدمی کو افسردہ کیا، کیونکہ مسلم اکثریتی صوبوں میں مسلم لیگ کو وہ پذیرائی نہ ملی جس کی ان کو توقع تھی، اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ ان جیسا آدمی دل برداشتہ ہو کر چلے گئے۔ اب یہ وہ دور ہے جب علامہ اقبال بیمار ہیں، آخری ان کے 2 برس وہ علالت کے ہیں، پیچیدہ علالتوں کے ہیں، اور جناح لیگ اور شفیع لیگ اگر تھوڑا بہت آپ کو پس منظر بھی پتا ہے، مسائل تھے، لیکن وہ جناح کے نام خط لکھتے ہیں، اور ان میں سے ایک خط ایسا تھا کہ میں پریشان ہو گیا کہ یہ منٹو کا جو افسانہ ہے نیا قانون،
اور یہ علامہ اقبال کا یہ خط ہے جو وہ اس طرح سے لکھ رہے ہیں کہ یہ جو 1935 کا ایکٹ ہے وہی مطلب نیا قانون اسی پر تھا کہ کون سا نیا قانون، قانون تو وہی پرانا ہے، استبداد کا ایک تسلسل ہے۔ علامہ اقبال لکھ رہے ہیں، میں بچوں سے اور بڑوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ذرا اس خط کو یا ایسے خطوں کو دیکھیے تو صحیح اور سوچئے کہ وہ لکھ رہے ہیں، محمد علی جناح کو لکھ رہے ہیں کہ جناب یہ جو 1935 کا ایکٹ ہے یہ چند بالائی طبقے کے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلیاں لائے گا، سہولتیں لائے گا، عام مسلمان کی زندگی میں اس میں کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ یہ چند بالائی طبقے کے بچوں کو نوکریاں دے گا، مراعات دے گا، اور لکھ رہے ہیں کہ ہمیں پذیرائی اس وقت ملے گی، مسلم لیگ کو اس وقت پذیرائی ملے گی اگر عام مسلمانوں کے لیے اس میں کوئی پروگرام یا خوشخبری ہوگی۔ تو ہم نے بہرحال وہ کوشش کی کہ وہ نصاب، اب وہ جو بھی ہم نے بنایا وہ بنایا گیا تھا یونیورسٹی آف گجرات کے سیالکوٹ کیمپس کے، لیکن وہ یونیورسٹی آف گجرات کے وائس چانسلر کو کسی نے خط لکھا کہ آپ کو تو اندازہ ہی نہیں کس شخص سے آپ نے نصاب بنوایا، وہ تو ایک بڑا بے دین ملحد آدمی، حالانکہ میں نے ساتھ سرٹیفکیٹ ملک صاحب کا بھی لگایا ہوا تھا اور ایک سرٹیفکیٹ میں نے اپنے استاد ڈاکٹر سلیم اختر صاحب کا بھی لگایا ہوا تھا کہ جناب اس میں کوئی بے ضرر، یہ سب بے ضرر چیزیں ہیں، کوئی ایسی شے مطلب اس میں مرتب کی بدنیتی کو کہیں دخل نہیں ہے، وہ کہیں عیان نہیں ہوتی۔ بہر طور وہ اب یونیورسٹی آف سیالکوٹ خود ایک چارٹرڈ یونیورسٹی ہے، انہوں نے وہ کر، میں نہیں کہتا وہ مثالی کتاب، میرا صرف یہ ہے کہ ہمارے دوست احباب تھوڑے سے کسی بات پر اگر آزردہ یا ناراض بھی ہوتے ہیں تو کوشش کریں اپنے بچوں کے لیے اچھے انتخاب کر کے، اچھی نسل کا انتخاب کر کے، اچھے ادب کا، یا کسی زمانے میں جیسے آپشنل کورسز ہوتے تھے فارسی عربی کے، اس طرح سے ہم اقبال کی چیزیں، ان کے تناظر ہم ٹھونسنے کی کوشش نہ کریں۔ اقبال ایک متجسس آدمی تھے، آخر وقت تک وہ چاہتے تھے کہ اگر سید سلیمان ندوی سے کچھ پوچھنا ہے، کوئی اشکال ہے، کوئی عربی کے کسی اسکالر سے پوچھنا ہے، بھئی ترکی میں کیا ہو رہا ہے، اگر وہاں سے کوئی آیا ہوا ہے ترک اور وہ لیٹسٹ کچھ چیزیں جانتا ہے، یا فلسطین کے بعد، مطلب متجسس ذہن تھا، وہ کوشش کرتے تھے جاننے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور اس میں ان کو کوئی حجاب نہیں ہوتا تھا کہ اپنے وقت کے علماء سے وہ سوال کریں، اور وہ جو ان کا ایک اضطراب ہے آخر وقت تک، ہمارے دوستوں کو، ہماری انجمنوں کو، ہماری اکیڈمیوں کو ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں تک وہ امانت پہنچائیں۔ بہت شکریہ۔ بہت دیر ہو گئی آپ، سچی بات یہ ہے کہ بعض تقریبات ایسی ہوتی ہیں جس میں شرکت کا ایک سبب ثواب کا بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی تقریب میں شریک ہونا ایک طرح کا اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے اور اپنی وفاداری کا اعلان ہوتا ہے۔ پوچھتے ہیں وہ جانشاروں کو، تم بھی حسرت اٹھو سلام کرو، پوچھتے ہیں وہ جانشاروں کو، تم بھی حسرت اٹھو سلام کرو۔ تو اصل میں میں جو حاضر ہوا ہوں تو صرف سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ بے حد اچھی تقریر
میں سچی بات یہ ہے کہ بہت میں نے ان سے ہمیشہ ہمارے یاری صاحب ہر ہفتے ہر مہینے میں ایک دفعہ کچھ دوستوں کو جمع کرتے ہیں اور انہوں نے اس میں بعض مردہ لوگ بھی شامل کیے نام رکھا ہوا ہے زندہ لوگ اس میں ان سے ملاقات ہوتی ہے اور ہمیشہ ان سے بہت ہی یعنی میں اس محفل کا واحد آدمی ہوں جس کو سائنس سے کوئی دلچسپی نہیں اور غالباً اسی وجہ سے مجھے یاد کیا گیا اور میں نے یہاں نوجوان بیٹھے ہوئے میں نے کچھ تھوڑا بہت جو اپنی دنیاوی تعلیم ہے اس میں کچھ پڑھا ہے فلسفے وغیرہ میں اور تھوڑی بہت مجھے شرکت ہے سوشیالوجی کی بھی اور فلاسفی اور ہسٹری کی بھی مگر سچی بات یہ ہے کہ جو فزیکل سائنسز ہیں اس کے بارے میں کوئی سمجھ نہیں ہے اور میں بالکل اس کو جاننا نہیں چاہتا ہوں لیکن سچی بات یہ ہے کہ بہت ہی اچھا بے حد اچھی گفتگو بہت دنوں کے بعد یعنی میں نے اس قدر تباہر کے ساتھ کسی اردو بولنے والے کو اس قدر اچھی سائنس پر گفتگو کرتی جو ہیں وہ ظاہر مبارکباد اس لیے ہیں کہ اتنے ثقیل موضوع پر اور اتنے مشکل اور ادب موضوع پر اتنے خواتین حضرات جمع ہیں اور یہ ان کی کامیابی ہے اور اقبال سے ان کی محبت بھی ہے. ایک بات کہنے کی ہے کہ بہت ہی اقبال کے بارے میں ان کی عظمتوں کے بارے میں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی بڑی تہذیبیں ہیں اور بڑے لوگ ان میں کچھ چیزیں مشترک ہیں اور ایک مشترک بات یہ ہے کہ وہ سب لوگ اپنے اپنے زمانے کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں. اب اگر آپ ہم پچھلے چند 100 سالوں پہ دیکھیں 1000 برس پہ دیکھیں ابھی یہ گفتگو کر رہے تھے اسلامی نقطۂ نظر سے اشارہ کا تذکرہ کر رہے تھے معتزلہ کا تذکرہ ہوتا ہے اخوان الصفا کا تذکرہ ہوتا ہے اور جو ہمارے صوفیہ کا تذکرہ ہوتا ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب رومی کا تذکرہ کر رہے تھے اور محی الدین ابن عرب وغیرہ جتنے ہمارے فلاسفہ ان سب کا تذکرہ ہوتا ہے. اقبال کا ایک اختصاص یہ ہے کہ شاید ہی کوئی اردو کا یا فارسی کا یہ فارسی تو مجھے زیادہ نہیں آتی مگر جتنی مجھے فارسی آتی ہے وہ یہ بات کہنے کے لیے کافی ہے کہ 20ویں صدی 19ویں صدی 18ویں صدی کوئی فارسی کا شاعر ترکی کا شاعر اردو کا شاعر ایسا نہیں ہے جس نے اتنے مشرقی علوم پر جن کو اتنی دسترس ہو جتنی یہ بات ہوتی ہے. اگر کوئی بھی آپ نام لیں گے تو اور دوسری بات اسی طرح برما صاحب نے اشارہ فرمایا کہ آخر وقت تک یعنی 38 میں جو آخری فلسفے کی کتاب اس وقت تک فرض کیجئے آسپینسکی کی کتاب آئی تھی گلزار کے حوالے سے خط لکھ کر اس کتاب کو عالم بیماری میں بھی انہوں نے طلب فرمایا اس کا مطالعہ کیا. کچھ بھی نہیں ہے. نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بیٹے اگر آپ رجال اقبال پر ایک نظر ڈالیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کتنے مشرقی فلسفی ہیں کتنے مغربی فلسفی ہیں کتنے حکماء ہیں کتنے علماء ہیں کتنے صوفیاء ہیں صاحبان عرفان ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا. بر صغیر پر آپ ایک نظر ڈالیں. ابھی دیکھیے ہمارے یہاں نوجوانوں کو نہیں بڑوں کو بھی یہ بات نہیں معلوم ہے. ہم کچھ نام لیتے ہیں مثلاً فرض کیجیے جمال الدین افغانی. اب جمال الدین افغانی جو ہیں وہ تقلید کے مخالف آدمی ہیں. اگر صاحبان علم تشریف فرمائے وہ اس کی گواہی دیں گے کہ تقلید کے خلاف انہوں نے لکھا. سر سید کی طرح انہوں نے تقلید کے خلاف لکھا. بعد میں ان کے شاگرد شیخ محمد عبداللہ اور ترکی کا انہوں نے حوالہ دیا جن لوگوں نے لکھا جیسے ضیاء گوکلا پر وہ سوسیالوجسٹ بیسیکلی یا یہ کہ حریم پاشا ہے سوسیالوجسٹ ہے اور کانٹمپریری فلاسفی پہ ان کی نظر ہے. کتنے یہاں بیٹھے ہوئے بہت سے اساتذہ. ایک چھوٹی سی نظم ہے انگلش کی مجلس شورا. آج بھی 20th سینچری 21ویں صدی کے اس لمحے میں جتنے سوالات اقبال نے انگلش کی مجلس شورا میں اٹھائے ہیں وہ سب وہی سوالات ہیں جو آج